سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا کبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اسی غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ متشابہات کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ فتنہ پا کر کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائے، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں کہ سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کرا لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کو مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد وہی کچھ کام آئیں گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن میں ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کی گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہ میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت اللہ کے عظیم عالیشان نشانی تھی۔ ایک گروہ وہ مسلمان کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کی اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت میں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خوشمندی خواہشوں کی، یعنی چیزیں، عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی زینت دار معلوم ہوتے ہیں، مگر وہ یہ سب دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کئی اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت میں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشبندی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئیں سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے، سچ بولتے، عبادت میں لگے رہتے، راہ خدا میں خرچ کرتے، اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت معبود کی نہیں۔ وہ فرشتے اور علم والے لوگ ہیں جو انصاف پر قائم ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالبی حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلافات کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگے تو کہنا کہ میں اور میرے پیرووں تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ تو اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر
تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی توحید سے بہرائے دیا گیا، اور وہ اس کتاب کی اللہ کی طرف سے بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی تنازعات کو ان میں فیصلہ کرا دے، تو ایک فرقین ان میں سے کچھ ادائیگی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ تو اس وقت کا حال ہوگا جب ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آگے آنے میں کچھ بھی نہیں شک نہیں ہے۔ ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریقے سے تم ان کی شر سے بچو کی صورت پیدا کرو، اور تم مذائقہ نہیں، اور تم اللہ کو اپنے غضب سے ڈراتے ہیں، اللہ تم سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی نہ رکھو یا اسے ظاہر کرو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اس کو سب کی خبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کا موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا، تو روز آرزو کرے گا کہ ایک کاش میں اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا اور جاننے